السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان والوں کو سورہ حجرات کی جس آیت کریمہ میں ایک دوسرے کا مذاق اڑانے سے منع کیا گیا، ہم وہ آیت کریمہ پڑھ رہے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس میں ذکر کیا ہے کہ اے ایمان والوں، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں۔ پھر خواتین کا الگ سے ذکر فرمایا کہ عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں، یعنی جو اڑانے والی ہیں ان سے بہتر ہوں وہ خواتین جن کا کہ مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ تو اس میں ہم یہ نقطہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ قوم جو ہے وہ صرف مردوں پر مشتمل تو نہیں ہوتی ہے، اس میں مرد بھی ہیں، خواتین بھی ہیں۔ تو جب قوم کو منع کر دیا گیا ہے تو الگ سے خواتین کو منع کرنے کی ضرورت، تو مذاق کے حوالے سے، ایک دوسرے کو حقیر جاننے کے حوالے سے اور نیچا دانے دکھانے کے حوالے سے خصوصی طور پہ ضمنی ذکر کے باوجود خصوصی ذکر اس بات کو بتلا رہا ہے، اشارہ کر رہا ہے کہ خواتین کو اس حوالے سے زیادہ کوشش اور خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ بات۔ دوسرا یہ ہے کہ جب مذاق اڑانے کا بیان ہوا تو مذاق اڑانے کی جو پاسبلٹیز ہیں، امکانی صورتیں ہیں کسی بھی معاشرے میں، ایک تو یہ ہے کہ مرد کا مذاق نہ اڑائے، منع کر دیا گیا۔ ایک یہ بیان فرمایا کہ خواتین کا مذاق نہ اڑائیں، اس سے بھی منع کر دیا گیا۔ لیکن یہ جو امکانی صورت ہے آج کل کے دور میں، جو ممکنہ صورت ہے انسانی معاشروں میں کہ مرد خواتین کا مذاق اڑا رہے ہیں، خواتین مردوں کا مذاق اڑا رہی ہیں، تو قرآن کریم نے اس سے منع نہیں فرمایا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو علماء مفسرین لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اسلامی معاشرے میں اس کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اسلامی معاشرہ جو ہوتا ہے اس میں تو خواتین الگ زندگی گزارتی ہیں، مرد الگ زندگی گزارتے ہیں، اس میں انٹریکشن انتہائی محدود ہوتا ہے۔ جو امکانی صورت ہوتی ہے کہ مرد کا مذاق اڑائے، وہ منع کر دیا۔ اسلامی معاشرے میں عورت کا مذاق اڑانے کی امکانی صورت ہے، منع فرما دیا۔ لیکن یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جو اسلام کی تعلیمات پر مبنی معاشرہ ہو، اس میں مرد اور خواتین جو ہیں وہ آپس میں مل جل کے رہ رہے ہیں، اور مرد خواتین کا اور خواتین مردوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اس لیے ذکر نہیں کیا، اور دبیز اور باریک اشارہ ہے کہ اسلام ایسا معاشرہ تشکیل کرنا چاہتا ہے جس میں مردوں کا مردوں سے تو اختلاط ہوگا، میل جول ہوگا، خواتین کا خواتین کے ساتھ میل جول ہوگا، لیکن خواتین کا مردوں کے ساتھ کھلا میل جول اور خواتین کا مردوں کے ساتھ اس کی صورت ہی نہیں ہے، لہذا اس لیے ان کو مذاق اڑانے سے منع ہی نہیں کیا گیا۔ ولا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے کو پر تانا زنی نہ کرو، ایک دوسرے کو تانا نہ دو، یعنی یہ بھی بڑی بری عادت ہے، کسی بھی معاشرے کا حسن خراب کرتی ہے، تعلقات کو توڑنے والی اور خراب کرنے والی چیز ہے کہ آپ کوئی فرد کسی پر ناجائز تانا زنی کر رہا ہے۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد نہ کرو، یعنی برے لقب سے جب یاد کرتے ہیں تو اس سے بھی جو ہے معاشرہ جو ہے اس کی صورت جو ہے وہ قبیح ہوتی ہے، معاشرہ جو ہے اس کی صورت بری ہو جاتی ہے۔ ولا تلمزوا انفسکم، اور ایک دوسرے کو جو ہے پر تانا زنی نہ کرو۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور ایک دوسرے کو برے لقبوں سے یاد نہ کرو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد برائی میں نام پیدا کرنا بہت برا ہے، یعنی فسق میں اور گناہ میں نام پیدا کرنا ایمان لانے کے بعد یہ بہت بری بات ہے کہ آپ ایمان لا چکے ہو، اللہ کو تسلیم کر لیا ہے، رسول کو نبی اور رسول مان لیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت نازل ہوئی ہیں ان کو اپنے لیے رشد و ہدایت کا سامان انہی میں منحصر سمجھنا تسلیم کر لیا ہے، پھر بھی گناہ کے کام کر رہے ہو، تو یہ کتنی بری بات ہے۔ یہی فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کہ ایمان لانے کے بعد برائی میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ، جتنی بھی ہدایات سابقہ ذکر کی گئی ہیں ان کے حوالے سے فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اور جو کوئی باز نہ آئے، توبہ نہ کرے، ان کاموں کو چھوڑے نہ، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ ہیں ظالم، یعنی ان پر حجت تمام ہو چکی ہے، ایسا نہیں ہے کہ بھولے میں یہ کام کر رہے ہیں، ان کو بتلا دیا گیا ہے، تلقین کر دی گئی ہے، قرآن کریم کی آیات میں بتا دیا گیا ہے، نبی علیہ السلام کے اقوال و بینات میں فرما دیا گیا ہے۔ پھر ہمارا جو اسلامی معاشرہ ہے وہ بحیثیت مجموعی ان کو تبلیغ و نصیحت کر رہا ہے کہ اخلاقیات جو ہے اس کا پیمانہ کیسا ہونا چاہیے۔ اب بھی یہ بات نہیں آ رہے تو فرمایا اس کے بعد بھی وَمَن لَّم يَتُبْ، اور جو باز نہیں آئے گا، توبہ نہیں کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی لوگ ظالم ہیں۔ مزید فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو زیادہ گمان کرنے سے بچو، ازیوم کرنا کسی کے حوالے سے کہ یہ ایسا ہوگا، اس نے یہ کام اس لیے کیا ہوگا، اس کے پیش نظر یہ غرض ہوگی،
بلا وجہ کسی کے حوالے سے گمان انسان قائم کر رہا ہے کہ یہ ایسا ہوگا، آپ کو کیا ضرورت ہے؟ اس لیے فرمایا کثیر من الظن، زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ اب جو کثیر کا لفظ ہے یہاں پر آپ دیکھیں، یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ کسی وقت کسی فرد کے حوالے سے گمان کرنا بہت ضروری ہو جائے، رائے قائم کرنا بہت ضروری ہو جائے۔ مثلاً کو قضیہ اور مسئلہ عدالت کے اندر زیر بحث ہے، تو دونوں جو ہیں طرفین جو ہیں وہ اپنے اپنے دلائل دے رہے ہیں، تو جو جج اور قاضی ہے اس کے لیے تو یہ مجبوری ہے کہ وہ کسی ایک فرد کے حوالے سے دلائل کی روشنی میں رائے قائم کرے، کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ فرد گلٹی ہے، یہ مجرم ہے، یہ قصوروار ہے۔ اگر اب وہ نہیں کرے گا تو وہ ذمہ داری ادا نہیں کر رہا۔ تو معلوم ہوا کہ بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ رائے قائم کرنے کی مجبوری ہوتی ہے شرعی، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں بیان فرمایا کہ گمان قائم ہی نہ کرو، فرمایا کثیر من الظن، اجتناب کرو زیادہ گمان کرنے سے۔ کہ ہمارے معاشرے میں آج کل جو ماحول دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ ہر فرد کے حوالے سے بلا وجہ رائے قائم کی جا رہی ہے۔ آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ کسی فرد کے حوالے سے بلا وجہ کو گمان قائم کرتے ہیں؟ اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ اب یہ نہیں فرمایا ہر گمان گناہ ہوتا ہے، بعض اوقات ایسی صورت بن جاتی ہے کہ وہ گمان گناہ ہوتا ہے، تو ہمارے ہاں اکثر و بیشتر جو گمان ہوتے ہیں وہ گناہ ہی ہوتے ہیں۔ میں نے آپ سے اس کے سامنے جو استثنائی صورت رکھی ہے اس کے علاوہ اکثر و بیشتر جو گمان ہیں وہ گناہ ہی ہیں، ان کی طرف اشارہ فرمایا کہ ان بعض الظن اسم، بے شک بعض گمان جو ہیں وہ گناہ ہیں۔ ولا تجسسوا، اور جاسوسی نہ کرو، کسی کے ٹو میں لگے رہنا کہ میں معلوم کروں کہ یہ کیا کرتا ہے، کہاں جاتا ہے۔ اسلام جو ہے وہ ایسا معاشرہ تشکیل نہیں کرنا چاہیے۔ اصل میں فکر جب اپنی لگ جائے انسان کو تو پھر یہ ان کاموں کے وہ درپے نہیں ہوتا کہ میرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کیسا ہوگا۔ تو جب اپنی فکر کو چھوڑ کر اور اپنے آخر کا جو معاملہ ہونے والا ہے آخرت کا اس کو بھلا کر انسان زندگی گزارے گا تو وہ دوسروں کے حوالے سے درپے ہوگا۔ تو اسلام تو اس بات کی تلقین کر رہا ہے کہ یہ امتحان گاہ ہے، اور فکر اس بات کی کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جا کر کیا بنے گا، کامرانی حقیقی ملتی ہیں یا ناکامی خدا نخواستہ دیکھنی پڑتی ہے۔ تو اس ماحول میں کسی کو یہ فکر لگی رہے گی کہ وہ دوسرے کی جاسوسی کرے، اور اس جاسوسی کے نتیجے میں پورا جو اسلامی معاشرہ ہے وہ انتہائی غلیظ اور بری صورت اختیار کر دے گا کہ ہر کوئی دوسرے کی ٹو میں لگا ہوا ہے۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ غیبت کیا ہوتی ہے؟ کہ کسی کی پیٹھ پیچھے کسی کی ایسی برائی کا ذکر کرنا جو برائی اس میں ہے۔ غور سے سنیے کہ کسی کی پیٹھ پیچھے کسی کی ایسی برائی کا ذکر کرنا جو اس برائی اس میں موجود ہے۔ اگر وہ برائی اس میں موجود نہ ہوگی تو پھر یہ غیبت سے بڑا گناہ ہو جائے گا، اور اس کو بہتان کہتے ہیں کہ آپ کسی کی ایسی برائی کا ذکر کر رہے ہیں جو برائی اس میں نہیں ہے۔ آپ نے جو سمجھا صورتحال ویسی ہے ہی نہیں، لیکن اگر آپ نے درست سمجھا واقعتاً اس فرد میں وہ برائی ہے اور اس برائی کو آپ اس کی عدم موجودگی میں اس کی پیٹھ پیچھے ذکر کر رہے ہیں تو یہ غیبت ہے اور اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ آگے غیبت کو ایک مثال کے ذریعے سے اس کی جو قباحت اور برائی اور شناعت ہے اس کے گناہ کی اس کو سمجھایا جا رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی ایک اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ کیا بیان فرمایا؟ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ تم میں سے کوئی ایک اس بات کو پسند کرتا ہے کہ کسی کا بھائی فوت ہو جائے اور اس کی ڈیڈ باڈی پڑی ہو اور وہ کہے کہ یہ ڈیڈ باڈی یہ پڑی ہے، اب یہ حرکت نہیں کر سکتا ہے تو چلو میں اس کا گوشت کھا لیتا ہوں؟ کو پسند کرتا ہے اس بات کو؟ کتنی بری بات! ایک تو بھائی اوپر سے فوت ہو گیا ہے تو یہ اس کا گوشت کھانے کا متلاشی ہو۔ تو جتنا گناہ اور برائی اس چیز کی ہے قرآن تمثیل سے بیان کر رہا ہے، غیبت کی برائی جو ہے اتنی ہے۔ فَكَرِهْتُمُوهُ، تبھی فرمایا تم اس کو ناپسند کرتے ہو۔ ہر عقل مند انسان اس کو ناپسند ہی کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ تو جب اس کو ناپسند کرتے ہو تو غیبت سے باز آؤ۔ غیبت بھی ایسا ہے جیسے تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والے اور رحم فرمانے والے ہیں۔ بس یہ انسان کی طرف سے کمی ہوتی ہے، وہ تو توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ جب انسان حقیقی تو جو ہے تائب بن کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دروازہ کھلا ہی پائے گا۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، پوری کائنات کے لوگوں کو اب مخاطب کیا جا رہا ہے، اور انسانیت کے حوالے سے یہ عظیم ترین آیت قرآنیہ جو ہے اس کو سماعت فرمائیے۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک ہم نے تم کو پیدا کیا ہے ایک مرد سے اور ایک عورت سے، وجعلناکم شعوبا و قبائل، اور ہم نے تم کو بنا دیا ہے گروہوں کے اندر اور قبیلوں کے اندر۔ کیوں؟
اس لیے نہیں کہ یہ اونچا ہے یہ نیچا، لتعارفوا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں زیادہ عزت والا تو وہ ہے اللہ کے نزدیک جو تم میں زیادہ متقی ہے۔ گریڈیشن جو اونچے نیچے کی ہے وہ تو تقوی کی بنیاد پر ہے، وہ قبیلے اور رنگ اور نسل اور گروہ کی بنیاد پر نہیں ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ جاننے والے اور خبردار ہیں۔ اب مجھے بتلائیے کہ دنیا کی کا کوئی اور مذہب جو انسانیت کی جو ہے قدر اور انسانیت میں جو عدل اور توازن کی جو تعلیمات ہیں اس قدر واضح اور بین آپ کو کہیں ملے گی کہ تمام انسانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اصل کے اعتبار سے ایک قرار دے دیا اور فوقیت جو ہے اس کا پیمانہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف قرار دے دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔